अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं, एक छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं। कहानी के किरदार का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन कौन है, क्या है? क्या वो एक रियल किरदार है या सिर्फ एक स्टोरी है? क्या मोरल स्टोरी है, फनी स्टोरी है, किस टाइप की स्टोरी है? वो आज हम सुनने वाले हैं। क्या सबक आमोज किस्सा है या ईमान अफरोज वाक़या है? किस टाइप की है ये आज हम वीडियो में देखेंगे। थंबनेल से बहुत इंटरेस्टिंग और नाम मुल्ला नसरुद्दीन। लेट्स सी दोस्तों। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। यह शख्स तुर्की का एक मसखरा था। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्ला दो प्याजा और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह तुर्की में मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आलिम फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीक के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था, जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा ना देता। मुल्ला ने कई मर्तबा उसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मुल्ला की एक नसीहत ना सुनी। आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे सजा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर जोर जोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं उसे मोहताजों पर सर्व कर दूं, लेकिन अगर उसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज कबूल न करूंगा। यहूदी ने यह दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियां भरी और ऐन उस वक्त जब मुल्ला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी थैली उसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और उसमें से अशरफियां निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियां थीं। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हो गया और दिल में कहने लगा, यह मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियां हथिया ली। वो भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियां वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तो 999 अशरफियों कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियां मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लाओ, अभी हम फैसला कर देंगे। यहूदी ने मुल्ला नसरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस कीमत पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने ये शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े लाकर मुल्ला को दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ये बेशकीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मियां यहूदी, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ, इस पर सवार होकर जाऊंगा, मरता क्या न करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहब निहायत शान और शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास और यह भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, तुम इसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, यह यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है।
ابھی تو یہ کہتا تھا کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اس کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ مولا نے کہا، سن لیا قاضی صاحب آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے گا یہ کہہ دے گا کہ گھوڑا بھی اس کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جب یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس قیمت پر اس کی اشرفیاں لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ملا نصر الدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرتا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے اچھے بیر چھان کر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے تحفہ دے دے۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا، مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے، کبھی ادھر کو لڑکتے تو کبھی ادھر کو۔ ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، کم بختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا تیش آ گیا، راستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کم بختو، تم یوں نہ مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصر الدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شام ہوئی، ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا، اس کے بعد پھر اسے ہیروں کا لالچ ہوا۔ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں۔ یکایک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے سرخ چکندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چکندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چکندر تم کس لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ تحفہ اور وہ بھی چکندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حسن نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا چکندر بادشاہوں کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چکندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ باقی چکندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکیں۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے کر جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رسدار۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا، ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چکندروں کے عوض پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرجدار ہو کر پوچھا۔ حضور، انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیے۔
بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا، یہ سب انجیر ملا کے پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور سے مارو۔ ملا نے یہ حکم سنا تو سر پاؤں پر رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ جزائے خیر۔ حسن نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، آخر کچھ تو بتاؤ، کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی، بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی، وہی چکندروں کے بجائے انجیر لے جانے کی۔ اف خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چکندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچھ عمر نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چکندر توبہ توبہ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ تو دوستو یہ تھا ملا نصر الدین کی سٹوری، جس میں 2-3 واقعات تھے، ایک یہودی کا اور ایک بادشاہ کا، ایک بیروں کا، ایک انجیر کا اور ایک یہودی کے جو 999 اشرفیاں اس نے دعا اللہ کے آگے مانگی۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور معلوم یہ ہوا کہ ملا نصر الدین ایک ریئل کردار رہا ہے اس دنیا میں۔ ترک کردار ہے یہ، اور ایک اصل انسان تھا یہ، اور بہت خوش مزاج اور لوگوں کو ہنساتا تھا، اور بہت ہی چالاک، ہوشیار اور بڑا زبردست قسم کا آدمی تھا یہ۔ تو دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔